الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بانی محفل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد شفیع صاحب سعیدی، ذی وقار ذی احتشام علماء کرام، مہمانان گرامی اور حاضرین محفل، یقیناً یہ محفل اس ماہ مبارک کی مناسبت سے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی میلاد کے حوالے سے بابرکت بھی ہے۔ اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں سے جھولیاں بھرنے کا بہانہ بھی ہے اور دین و دنیا میں سرخ روئی کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں، دراصل آپ کو معلوم ہوگا کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد مجھے میلاد چوک رحیم یار خان میں بھی حاضری دینا ہے اور اس سے پہلے بھی کچھ اور مصروفیات ہیں۔ یہ تو محترم مولانا محمد شفیع صاحب کی محبت ہے اور یہ ان کی کشش ہے کہ جو اس وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور ایک گزارش میں مزید کرنا چاہوں گا، بے شک ہم اہل سنت جو ہیں وہ مانتے ہیں کہ بزرگوں کی دست بوسی جائز ہے، درست ہے، صحیح ہے، لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ بزرگوں کی دست بوسی جائز تو ہے، فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، صرف مستحب ہے۔ مستحب کس کام کو کہتے ہیں؟ جو کر لیں تو اچھا ہے، مبارک ہے، اور نہ کیا تو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ مستحب بھی صرف ان بزرگوں کی دست بوسی ہے جو اس لائق ہیں کہ ان کی دست بوسی کی جائے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جن بزرگوں کی دست بوسی کو جائز سمجھتے اور قرار دیتے ہیں وہ تو اب دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں، نگاہوں سے اوجھل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ایسے میں میری گزارش یہ ہے کہ کم از کم میرے ساتھ آپ ہاتھ ہلکا رکھیں، مصافحہ ضرور کریں۔ مجھے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی تکبر نہیں ہے کہ مجھے ہاتھ ملاتے ہوئے عذر ہو، مصافحہ ضرور کریں، ہاتھ ملائیں، لیکن ہاتھ چومیں نہیں، بوسہ نہ دیں۔ اور بعض لوگ تو باقاعدہ کشتی پہ اتر آتے ہیں، زور زبردستی پہ آ جاتے ہیں اور شاید وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہاتھ چوم کے دکھائیں گے۔ حضرات محترم، عقیدت ہاتھ چومنے میں نہیں ہے، ورنہ میں ذاتی تجربہ آپ کو بتاؤں کہ بہت ہم نے دیکھے ہیں جو ہاتھ چوم چوم کے تو گھسا دیتے ہیں لیکن ووٹ نہیں دیتے ہیں۔ اس لیے ہاتھ چومنا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر آپ کے دل میں عقیدت محبت ہے تو وہ ہاتھ چومے بغیر بھی ہے، اور اگر نہیں ہے تو ہاتھ چوم چوم کے آپ انتہا کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ معاف کیجئے، یہ چند جملے میں نے صرف تربیت کے انداز سے کہے، وہ اس لیے کہ اگر تربیت اس چیز کا نام ہے کہ آپ کو جو کرنے کو کہا جائے وہ کریں اور جس سے روکا جائے آپ رک جائیں، اس میں من مانی نہ کریں۔ حضرات مکرم، ابھی آپ نے طلباء کی دستار بندی کا منظر بھی دیکھا، یقیناً یہ بھی ان بچوں کی بھی سعادت کہ قرآن مجید کے حوالے سے رب کائنات نے ان کو عزت دی اور ان بچوں کے حوالے سے ان کے خاندان کو عزت ملے گی۔ ہم یہاں دنیا کے میں عزت اور ذلت کو سونے چاندی کے ترازو میں تولتے ہیں۔ اب یہ ایک ٹرینڈ ہو گیا ہے، یہ ایک رواج بن گیا ہے کہ نہیں جناب، مجھے یاد ہے کوئی 30-35 سال پہلے اگر کوئی شخص غریب ہوتا تھا لیکن متقی، پارسا، نمازی، پرہیزگار، اس کی عزت ہوتی تھی۔ اور آج کل عالم یہ ہے کہ کوئی گناہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، بدکار ہے، حرام خور ہے، لیکن اس کے پاس مال بہت ہے تو اس کی عزت ہے۔ ہم نے اپنے ذہن کو اس سانچے میں ڈھال دیا ہے
حالانکہ رب کائنات نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت تو اللہ کے لیے ہے۔ ظاہر ہے جس اللہ کے لیے عزت نہیں ہوگی تو کس کے لیے ہوگی؟ وہ تو عزتیں بانٹنے والا ہے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ ولی رسول ہی، اور عزت ہے اس کے رسول کے لیے۔ یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، جس کو مسند نبوت پر بٹھایا ہے، جس کو منصب رسالت سونپا ہے، اگر اس کے لیے عزت نہیں ہوگی تو پھر کس کے لیے ہوگی؟ اور اس کو ایک اور انداز سے سمجھیے، آپ مختلف علاقوں کے رہنے والے ہوں گے۔ اب آج کل تو ماشاءاللہ وہ جو ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں وہ سسپینڈ ہو چکے، وہ ختم ہو چکے، لیکن جو آپ کے علاقے کا ایم این اے تھا، ایم پی اے تھا، جب وہ ایم این اے یا ایم پی اے نہیں بنا تھا، کیا اس وقت بھی اس کی وہ ٹور تھی جو ایم این اے بننے کے بعد ہو گئی؟ ایسا تو نہیں تھا نا۔ پہلے جب وہ ایم این اے نہیں تھا تو اس کی وہ حیثیت نہیں تھی، وہ اس کا مقام نہیں تھا، وہ اس کی شان نہیں تھی، لیکن آپ نے جب اس کو ووٹ دیا، آپ نے اس کو الیکٹ کیا، وہ منتخب عوامی نمائندہ بن گیا، اب اس کی شان بڑھ گئی، طاقت بڑھ گئی، اختیار بڑھ گیا، اس کے کیے ہوئے دستخط کی اور اس کے کیے ہوئے فون کی اہمیت بڑھ گئی۔ اب یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ کچھ لوگوں کے ہم نے چنا تو اس کی طاقت بھی بڑھ گئی، عزت بھی بڑھ گئی، شان بھی بڑھ گئی، اور قرآن کہتا ہے اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ کچھ لوگوں کو تم نے چنا ہے اور کچھ وہ ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے۔ اچھا، تم نے جو چنا ہے وہ ایک چھوٹے سے حلقے سے چنا ہے، اور اللہ نے چھوٹے سے حلقے سے نہیں چنا بلکہ تمام فرشتوں اور انسانوں میں سے چنا ہے۔ اب یہ ہمارے سمجھنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ جس کو ہم نے چنا اس کے بارے میں تو ہمیں پتا ہے کہ اس کی شان اور طاقت بڑھ گئی، اور جس کو اللہ نے چنا ہے ان کے بارے میں بحث کرتے رہتے ہیں کہ ان کے پلے کچھ ہے کہ نہیں ہے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت ہے تو مومنوں کے لیے ہے۔ مومنوں کے لیے عزت کیوں ہے؟ ویسے تو بات سمجھ میں آتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، تو پہلے جھوٹے خداؤں کا انکار کرتے ہیں، لا الہ، اور اس کے بعد سچے خدا کا اقرار کرتے ہیں، الا اللہ۔ تو اگر مومن کے لیے عزت نہیں ہوگی تو جھوٹے خداؤں سے پنگا کیوں لے گا؟ طاغوتی طاقتوں سے پنجہ آزمائی کیوں کرے گا؟ یہ بات تو بالکل واضح ہے۔ لیکن میں جس پوائنٹ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا تھا وہ دوسرا ہے۔ یارو، آپ کے علاقے کا جو ایم این اے ہے، اگر وہ کسی غریب آدمی کو جس کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقار نہیں، کوئی ریڑھی والا ہے، تانگے والا ہے، تو اس کو اگر آپ کے ایم این اے صاحب، ایم پی اے صاحب لفٹ کرانا شروع کر دیں، کسی شادی بیاہ کی رسم میں گئے تو اس ریڑھی والے کو دیکھا تو اس کو بلا کے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور ساری فنکشن میں اسی سے گپ شپ کرتے رہے۔ اسی طرح جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ وہ ریڑھی والا جا رہا ہے تو گاڑی روکی اور اس کو اپنے ساتھ چڑھا لیا۔ ایسا ایک بار ہو سمجھے لوگ کے اتفاق ہے، 2 4 بار 5 بار ہو تو لوگ کہیں اتفاق ہے، اور ہر بار ایسا ہی ہو تو پھر لوگ کہیں گے یار ذرا خیال رکھنا، اب یہ وہ ریڑھی والا وہ ایک پرانا غریب بے حیثیت شخص نہیں ہے، اب یہ ایم این اے صاحب کی ناک کا بال ہو گیا ہے، اب اس کی اگاڑی پچھاڑی سے ذرا بچ کے رہنا۔ یارو، کوئی ایم این اے، ایم پی اے، کوئی گورنر، وزیر اگر کسی سے قریب ہو جائے تو اس کو عزت میں ملتی ہے نہیں ملتی؟ اور اب قرآن پڑھو، رب کائنات نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرا محبوب مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ تو یارو، کسی سے ایم این اے، ایم پی اے، کوئی منسٹر قریب ہو جائے اسے عزت مل جاتی ہے، تو جس سے اللہ کا محبوب قریب ہو وہ بے عزت کیسے رہ سکتا ہے؟ تو مومنوں کو یہ عزت ملی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے صدقے میں ملی۔ اچھا، یہاں پر ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، محمد شفیع صاحب الحمدللہ استاذ الاساتذہ ہیں۔ ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں ایک اعتراض پیدا ہو، اور اعتراض وزنی ہو تو اس کا جواب ضرور ملنا چاہیے، ورنہ آدمی اگر مگر کی کشمکش میں رہتا ہے۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں خیال ہو، خلش ہو، کسک ہو، سوال ہو کہ جناب آپ نے وہ آیت تو پڑھ دی النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اور ہمیں بتا دیا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے قریب ہیں اس لیے مومنوں کو تو عزت ملنی ہی ملنی ہے، لیکن قرآن میں ایک اور آیت بھی تو ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔
اللہ نے پہلے تو اپنے محبوب کے قریب ہونے کا ذکر فرمایا، لیکن اس آیت میں اپنے قریب ہونے کا ذکر فرمایا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اپنے محبوب کے لیے تو ایمان کی شرط رکھی، وہ مومنوں سے قریب ہے، لیکن اپنے لیے یہ نہیں فرمایا کہ میں مومنوں سے قریب ہوں، میں پرہیزگاروں سے، عبادت گزاروں سے قریب ہوں، نیکوکاروں سے نہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، إِلَيْهِ ایک عام ضمیر ارشاد فرما دی، میں تو ہر ایک سے قریب ہوں۔ تو اللہ تو کافروں سے بھی قریب ہے، مشرکوں سے بھی، منافقوں سے بھی، فاسقوں، فاجروں، بدکاروں، گناہگاروں، سیاہکاروں، خطاکاروں، سب سے قریب ہے۔ تو اگر مومنوں کو عزت اس لیے ملی تھی کہ اللہ کے محبوب ان سے قریب ہیں، تو خود اللہ جن سے قریب ہو، کیا ان کو عزت نہیں ملنی چاہیے؟ ملنی تو چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے پھر کافروں کو بھی عزت ملنی چاہیے، پھر مشرکوں کو بھی عزت ملنی چاہیے، بے دینوں کو بھی عزت ملنی چاہیے، پھر آقا کریم کے قریب ہونے اور ان کے سبب سے عزت ملنا، یہ تو کوئی انوکھی بات نہ رہی، اس میں کوئی اہمیت نہ رہی۔ میں عرض کروں گا کہ یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے، ویسے سمجھتے تو آپ بھی ہیں، صرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ایمان ہے، بے شک مانتے ہیں کہ اللہ ہر ایک سے قریب ہے، قریب ہے نا ہر ایک سے، لیکن کیا آپ ہر ایک کو اللہ کا مقرب مانتے ہیں؟ ہر ایک اللہ کا مقرب تو نہیں ہے۔ جب ہر ایک اللہ کا مقرب نہیں ہے تو ماننا پڑے گا کہ ہمیں قرب کا فلسفہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ جب اللہ قریب ہے تو پھر بندے کو اس سے قریب ہونا چاہیے، ہر ایک اللہ کا مقرب ہونا چاہیے۔ بھئی اگر آپ مجھ سے قریب ہیں تو میں آپ سے دور کیسے ہو سکتا ہوں؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ دیکھیے، آپ میں سے بہت سے دوست ایسے ہوں گے جو آج مجھے زندگی میں پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، جو ساتھی مجھے پہلی بار دیکھ رہا ہے، جو اس سے پہلے مجھ سے واقف نہیں، میری شکل سے آشنا نہیں، میرے حلیے سے بھی وہ واقف نہیں، اس نے مجھے دیکھا ہوا نہیں ہے، میرا چہرہ مہرہ اس کے لیے اجنبی ہے، مجھے شکل صورت سے نہیں پہچانتا، لیکن نام سنا ہے۔ حامد سعید کاظمی ایک شخص ہے، ملتان میں رہتا ہے، اگر اس سے ایک رقہ مل جائے تو میرا مسئلہ، ایک چٹھی مل جائے، رقہ مل جائے، خط مل جائے تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو آپ مجھ سے ملنے کے لیے ملتان جانا چاہتے ہیں تو رحیم یار خان میں ماشاءاللہ کوچ سٹیشنز ہیں، یہاں سے آپ کسی کوچ میں سوار ہوئے ملتان جانے کے لیے کہ مجھ سے ملیں گے۔ اتفاق ایسا تھا کہ میں بھی اسی کوچ سے ملتان جا رہا تھا۔ اب آپ مجھ سے چونکہ واقف نہیں ہیں، میری شکل کو، صورت کو پہچانتے نہیں ہیں، تو اس لیے اتفاقاً آپ کو میرے ساتھ سیٹ ملی۔ اب ظاہر ہے کوچ کی سیٹیں بہت بڑی تو ہوتی نہیں، اب دو آدمی بیٹھیں گے اور اس میں ماشاءاللہ مجھ جیسا جسیم بھی ہو تو بالکل جڑے بیٹھے ہوں گے۔ تو آپ میرے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھ کر مجھ سے ملنے کے لیے ملتان تشریف لے جا رہے ہیں۔ اب ملتان تک میرا خیال ہے 3 گھنٹے تو لگتے ہوں گے۔ 3 گھنٹے ہم کوچ میں ایک دوسرے سے جڑے بیٹھے رہے۔ جب ملتان پہنچے، کوچ سٹیشن پہ اترے، مجھے تو اپنے گھر کا پتہ تھا، میں تو سیدھا گھر چلا گیا، آپ کو تو معلوم نہیں تھا۔ پوچھتے پوچھاتے آپ بھی پہنچ آئے، گھنٹی بجائی، میں باہر نکلا، آپ مجھے دیکھ کے حیران، میں پریشان۔ ہاں جی فرمائیے، خیریت؟ آپ نے کہا جی وہ مجھے حامد سعید کاظمی سے ملنا ہے، ذرا ان کو بھیج دیجئے۔ میں نے کہا جی فرمائیے، میں حاضر آپ کی خدمت میں۔ آپ نے سر پیٹ لیا، آپ ہیں، اگر پہلے پتا ہوتا تو میں اتنا پندھ کیوں کرتا، اتنا خرچہ کیوں کرتا، اتنا وقت کیوں ضائع کرتا؟ بھئی آپ سے ایک چٹھی لینی تھی نا، تو وہیں رحیم یار خان کوچ سٹیشن پہ آپ سے وہ ایک گھگی منگوا لیتا اور میں اب چلا جاتا، اب تک تو شاید میرا کام بھی ہو چکا ہوتا۔ آپ 2.5-3 گھنٹے میرے ساتھ جڑے بیٹھے رہے، کیا واقعی مجھ سے قریب تھے؟ نہیں۔ پتہ یہ چلا، اگر قریب ہوتے تو ظاہر خط لے لیتے، کام کرا لیتے۔ پتہ یہ چلا کہ قریب ہونا نہ ہونا بے معنی ہوتا ہے جب تک معلوم نہ ہو کہ کوئی قریب ہے، جب تک معرفت نہ ہو، جب تک احساس نہ ہو، جب تک خبر نہ ہو، اس وقت تک قریب ہونے کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا۔ رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے محبوب، میں تمام جہانوں کا رب، پروردگار، پالنہار، اور میں نے تمام جہانوں کے لیے تجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔
بے شک رحمان میں بھی ہوں، رحیم میں بھی ہوں، لیکن میں نے اپنی رحمت کو تیرے پیکر میں ڈھال دیا ہے تمام جہانوں کے لیے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو تیرے پیکر میں اپنی رحمت کو ڈھال دیا ہے، تو اے محبوب جہاں رب ہوگا رحمت تو ہوگی، کیونکہ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، اور پالنے کے لیے رحمت تو درکار ہوتی ہے۔ اے محبوب جہاں میں ہوں گا تو بھی ہوگا، تو اس سے دور نہیں ہوگا، لیکن ہر ایک کو تو نہیں پتا کہ تو اس سے قریب ہے، ہر ایک کو یہ معرفت نہیں، یہ احساس نہیں، یہ خبر نہیں، اس کو یہ علم نہیں۔ ہاں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، مومن جانتے ہیں کہ تو ان کی جانوں سے زیادہ ان سے قریب ہے۔ حضرات مکرم، اب جب یہ بات ہم سمجھ لیں، چلیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب ہونا ممکن ہے کہ کوئی ڈسپیوٹڈ میٹر ہو، کوئی اختلافی مسئلہ ہو، لیکن اللہ کو تو سب قریب مانتے ہیں نا۔ اب یہ بتائیے، فرض کیجئے آپ کسی آفس میں کام کر رہے ہیں، اور اتفاق سے آپ کی جو ٹیبل لگی ہوئی ہے وہ آپ کے باس، آپ کے افسر کی بالکل آنکھوں کے سامنے لگی ہوئی ہے۔ اب آپ کو پتا ہو کہ میرا افسر اس کام سے چڑھتا ہے، وہ ناراض ہوتا ہے، تو کیا وہ کام اس کی آنکھوں کے سامنے کریں گے؟ نہیں۔ اگر کرنا ضروری بھی ہوا آپ کے لیے تو آنکھیں بچا کے کر لیں گے، جب افسر کہیں گیا ہوا تب کر لیں گے، اس کو دکھا کے تو نہیں کریں گے، جتا کے تو نہیں کریں گے۔ لیکن اگر آپ اپنے افسر کی آنکھوں کے سامنے دکھا دکھا کے اس کو چڑانے والا کام کریں، اور پھر پہنچ جائیں درخواستیں لے کے، صحیح ذرا میری یہ چھٹی تو منظور کر دیں، یہ میرے قرضے کی درخواست ہے اس پہ تو ذرا دستخط کر دیں، یہ میری سینیورٹی کی لسٹ کے اندر میرا مقام ہے اس کو تو ذرا تھوڑا سا پروموٹ کر دیں، تو کیا خیال ہے وہ افسر جو ہے وہ آپ کی بات مان لے گا؟ وہ کہے گا کہ یہ مجھے چڑھا رہا تھا، اچھا اب آیا ہے میرے چکر میں تو اس کو ذرا مزہ چکھاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی افسر کسی بات سے ناراض ہوتا ہو تو ہماری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی کام ہمیں اس کی مرضی کے خلاف کرنا بھی ہو تو ذرا آنکھ چرا کے، ذرا چھپ چھپا کے کریں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ سے چھپ کے ہم کوئی کام کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو جب ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہر آن دیکھ رہا ہے اور وہ شہرک سے زیادہ قریب ہے، تو پھر وہ کام جو اس کو کے قہر و غضب کو دعوت دینے والے ہوں، وہ کام جو گویا اس کے قہر کو للکارنے والے ہوں، وہ کام کیا ہمیں اس طرح کرنے چاہیے؟ اور اگر کریں تو پھر ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے، پھر معافی کا خواستگار ہونا چاہیے، لیکن نہیں، ہم ادھر اس کو غصہ دلانے والے کام کرتے ہیں، اور پھر جناب ادھر دعائیں بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، مولا مجھے اولاد بھی دے دے، مولا مجھے صحت بھی دے دے، روزی میں برکت بھی دے دے، مجھے باعزت جاب بھی دے دے، اور جناب مجھے کوئی حسین بیوی بھی دے دی، اور فلاں بھی دے دے، فلاں بھی دے دے۔ ایک طرف تو اللہ کو غصہ دلانے والے کام کرتے ہو، اور پھر درخواستوں کی فہرست لیے کھڑے ہو اور دعائیں مانگ رہے ہو، اور پھر ساتھ ہی شکوے بھی کرتے ہو جی اللہ ہماری سنتا ہی نہیں۔ یہ تمام چیزیں سوچنے کی ہیں، غور و فکر کے لائق ہیں۔ بس اچھا ایک بات میں چلیے کرتا ہی چلوں، ایسا ہوا میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ جب قرآن مجید کی تفسیر تحریر فرما رہے تھے التبیان، تو میں نے ایک جسارت کی، میں نے کہا کہ جی ایک اعتراض کرتے ہیں لوگ مولویوں کو خراب کرنے کے لیے یا دین کا مذاق اڑانے کے لیے، وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جنت میں مردوں کے لیے تو حوریں ہوں گی، عورتوں کے لیے کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب آپ جیسی ہستی دے دے تو دے دے، کہیں اور سے تو امید ہے نہیں۔ خیر ابا جی قبلہ نے میری درخواست پر کرم فرمایا اور اس کا اپنی تفسیر میں بہت مختصر سا جواب عالمانہ انداز میں لکھ دیا، لیکن وہ جواب لکھتے ہوئے چونکہ میں ڈکٹیشن لیتا تھا، ابا جی قبلہ لکھواتے تھے، املا میں لیتا تھا، تو اس میں جو بھی ڈسکشنز ہوئیں، جو بھی باتیں زیر غور آئیں، میں نے سوچا کہ اگر وہ سب میں اکٹھی کر دوں تو مخلوق خدا کو بہت فائدہ ہوگا، تو میں نے اس کو ایک مضمون کی صورت میں اکٹھا کر دیا، اور پھر اس کے ساتھ چند ایک اور مضامین کو ملا کر وہ کتاب کی شکل دے دی۔ وہ کتاب ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر چھپ کے آ گئی تھی، وہ اس کا پہلا ایڈیشن تھا، وہ ختم ہو گئی،
اب اس کا ایک دوسرا ایڈیشن یہ سامنے آیا ہے الحمدللہ. تو جن دوستوں کو کوئی چاہیے ہو تو یہاں سے مولانا یہ پکڑی تو یہ لے سکتے ہیں، یا ڈرائیور کے پاس ہوگی اس سے لے سکتے ہیں. حضرات مکرم، میں صرف آپ کو یہ نصیحت کے طور پر کہہ رہا تھا کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے تو بہت کرتے ہیں، ان کو رحمت مجسم بھی مانتے ہیں، اور میری معلومات کے مطابق کوئی فرقہ ایسا نہیں، چاہے وہ ہمارے نزدیک اس کی حیثیت جو بھی ہو، لیکن جو اپنے آپ کو امت مسلمہ کے حوالے سے مسلمانوں میں شامل کرتا ہے، کوئی فرقہ ایسا نہیں جو آقا کریم کے مجسم رحمت ہونے کا انکار کرتا ہو. سب مانتے ہیں، اور یہاں تو ویسے ہی سب ماننے والے بیٹھے ہیں. اب یہ مجھے بتاؤ کہ آقا کریم جب مجسم رحمت ہیں اور آپ اللہ سے رحمت مانگتے ہیں، تو جو میرے آقا کریم کا انداز حیات ہے، طرز زندگی ہے، زندگی گزارنے کے طور طریقے ہیں، اگر وہ طریقے آپ پر رب کائنات ان طریقوں کے مطابق آپ کو زندگی گزارنے کا حکم دے دے، وہی انداز وہی طریقے، تو آپ کا عالم کیا ہوگا؟ دیکھیے نا، ہم تو مانتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پر آرام فرماتے تھے، پیبند لگے کپڑے زیب تن فرماتے تھے، جو کی روکھی سوکھی پہ گزارا فرماتے تھے. اگر وہ بھی کھانے کو میسر نہ ہوتی تھی تو بھوک کی شدت کو مٹانے کے لیے شکم مبارک پہ پتھر باندھ لیا کرتے تھے. کہ میرے آقا کریم تو فقر و فاقہ کشی کی زندگی انہوں نے پسند فرمائی، اور اپنی لاڈلی شہزادی کو پیبند لگی چادر میں گھر سے رخصت فرمایا، اور آپ اپنی نالین پاک کو بھی خود مرمت فرماتے تھے. مجھے یہ بتائیے، ہم میں سے کسی بھی شخص کو اس طرح زندگی گزارنی پڑے تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا کریم کا طرز حیات اپنی جگہ، لیکن ظاہر ہے ہمیں تو سچ ہی بولنا چاہیے نا. ہمیں تو ایک وقت اگر فاقہ کرنا پڑ جائے، کہاں میرے آقا کریم کئی دن کے فاقے کے بعد پھر شکم مبارک پہ پتھر باندھ رہے ہیں. ہمیں ایک وقت کا فاقہ کرنا پڑے تو ہم تو رب کی بارگاہ میں شکایت ہو گئے، دفتر کھول کے بیٹھ جائیں گے. مولا وہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، جو تیرے دشمن ہیں، منکر ہیں، ان کو تو بڑا نوازا ہے تو نے، چین کی بنسی بجاتے ہیں، مال دولت کی فراوانی ہے، اور جناب عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، اور ہم تیری بارگاہ میں جھکنے والے، تجھ سے لو لگانے والے، تیرے محبوب کے نام کا کلمہ پڑھنے والے، ہم ترستی سے سکتی زندگی گزار رہے ہیں. مولا یہی انصاف ہے؟ کتنے ہم میں لوگ ہیں ایسے شکایتیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ حضرات مکرم، اب یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ ادھر آقا کریم کو مجسم رحمت مانتے ہیں، ادھر ان کے اس انداز حیات کو بھی ہم جانتے ہیں، اور اگر اس طرح ہمیں زندگی گزارنی پڑ جائے تو ہم اس کو اپنے لیے ایک مصیبت سمجھتے ہیں. تو آخر یہ فرق کیوں ہے؟ یہ سوچ کے زاویے مختلف کیوں ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ زندگی گزاری ہے، یہ دراصل میرے آقا کریم نے ہماری خاطر، ورنہ ان کی کوئی مجبوری تو نہیں تھی. وہ اگر چاہتے تو جنت کی نعمتیں ان کے دسترخوان پہ رہتی، ان کو جو کی روکھی سوکھی پہ گزارا کرنے کی حاجت نہیں تھی. وہ اگر چاہتے تو احد کا پہاڑ سونے کا بن کے ان کے ساتھ چلتا، ان کو غربت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ اگر چاہتے تو راحت و آرام کا ہر سامان ان کو میسر ہوتا، ان کو کھجور کی چٹائی پر لیٹنے کی ضرورت نہیں تھی. کیا آپ نہیں سوچتے کہ وہ ہستی جو اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، کیا وہ محض اشارہ کر کے نالین پاک کو جوڑ نہیں سکتے تھے؟ خود بیٹھے مرمت فرما رہے ہیں. یارو کوئی حکمت ہوگی نا. صرف کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں بسا اوقات سمجھتے نہیں ہیں. ہم نے آقا کریم کو مجسم رحمت مانا اور آقا کریم کی عظمت اور شان کو تسلیم کیا، لیکن ان جیسی زندگی ہمیں گزارنی پڑ جائے تو ہم اس کو اپنے لیے ایک مشکل، میں احتیاطاً وہ زیادہ سخت لفظ نہیں بول رہا، ورنہ یہاں عذاب کا لفظ بھی بولا جا سکتا ہے، کہ ہم اپنے لیے تو یہ سب کچھ سمجھتے ہیں اس کو. لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جس سے آدمی کو محبت ہوتی ہے نا، اس کی سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح اپنے محبوب کو راضی کر لے.
محبوب راضی ہو جائے اس سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں ہے، اور وہ ناراض ہو جائے اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں ہے۔ تو ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ صرف اپنے زندگی کا جائزہ لیں، 24 گھنٹوں کا ذرا پیمانہ اپنے سامنے رکھیں اور ذرا سوچیں کہ ہم نے جو یہ وقت گزارا ہے اس میں آقا کریم کو راضی کرنے کی اس سوچ کے تحت، ویسے کوئی اتفاق سے کوئی ایسا کام ہو جائے وہ اور بات ہے، لیکن اس سوچ کے تحت کہ نہیں یہ کام ضرور کروں گا میں، اس سے میرے آقا راضی ہوں گے، اور یہ کام ہرگز نہیں کروں گا ورنہ سرکار ناراض ہو جائیں گے، اس سوچ کے تحت ہم نے کتنے کام کیے ہیں اور کتنی خطاؤں سے ہم نے اجتناب کیا ہے، یہ حساب کتاب تو ہمیں کرنا چاہیے نا۔ لیکن اگر ہم یہ سب کچھ نہ کریں، ان کو راضی کرنے کی ہمیں فکر نہ ہو، بلکہ کسی کو اگر کہیں بھی صحیح نا کہ یار نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، حلال حرام کا خیال کیا کرو، شریعت کی پابندی کیا کرو، آقا کریم کو راضی کرنا ہے، وہ تو ان چیزوں سے راضی ہوں گے، تو لوگ کہہ دیتے ہیں ہاں صحیح ہم سے خطائیں تو ہو جاتی ہیں، لغزش تو ہو جاتی ہے، نماز میں بھی ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں اور زکوٰۃ میں تو ڈنڈا مار جاتے ہیں، یہ سب کچھ ہم کر جاتے ہیں، لیکن ہمیں کیا فکر ہے؟ ہم تو آقا کریم کے غلام ہیں نا، سرکار کے عاشق ہیں، عشاق رسول میں ہمارا شمار ہے، ہم تو میلاد منانے والے، ہم تو لنگر چلانے والے، ہم تو درود و سلام کے زمزمے بہانے والے اور یا رسول اللہ کی گونج مچانے والے، آقا کریم ہمیں پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، نماز پڑھیں نہ پڑھیں کیا فرق پڑتا ہے؟ حضور والا یہ شیطان کا وہ مکر ہے جس کے ہم اہل سنت بہت بری طرح شکار ہیں، اس لیے ہمیں اس مکر سے بچنا ہے۔ میلاد منانے والوں نماز بھی پڑھا کرو، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کرنے والوں حلال حرام کا خیال بھی کیا کرو، اور عشق رسول کے دعوے داروں شریعت کوئی پابندی بھی کیا کرو، میلاد مناتے ہو تو میلاد والے کو منانے کی بھی کوشش کیا کرو، اور ظاہر ہے وہ جن چیزوں سے مانیں گے یہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ مولا ہم جو کچھ کہتے ہیں اس پر ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرما، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔